آج ہم اور آپ سیدہ فاطمہ زاہدہ طاہرہ کی محفل منعقد کر رہے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اے مولانا صاحب آخر یہ جامع مسجد کے ممبران حضرات 7 دن ہو گئے ہیں یہاں خطاب کا پروگرام کر رہے ہیں، مجلسیں منعقد کر رہے ہیں، مہینہ عاشورہ کا چل رہا ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ امام حسین کا ذکر کرتے، 10 دن انہیں چاہیے تھا حضرت علی اصغر کا ذکر کرتے، انہیں چاہیے تھا کہ قاسم کا ذکر کرتے، انہیں چاہیے تھا کہ حبیب بن مظاہر کا ذکر کرتے، لیکن نہیں، یہ ابو بکر صدیق کا ذکر کر رہے ہیں، یہ عثمان غنی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ علی المرتضی کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کا ذکر کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ سن لیں، وجہ یہ ہے کہ مجلسیں 10 دن وہ بھی منعقد کرتے ہیں، مجلسیں وہ بھی مناتے ہیں، اور وہ مجلسیں صرف اور صرف مولا کائنات کی شان میں منعقد کرتے ہیں۔ وہ مجلسیں ان کے دلوں میں اس طریقے سے بغض ہے، اس طریقے سے حسد ہے کہ حضرت علی کا ذکر تو کرتے ہیں مگر ابو بکر کا ذکر نہیں کرتے، عثمان غنی کا ذکر نہیں کرتے، حیدر قرار کا ذکر تو کرتے ہیں مگر صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے۔ ارے ہم مسلسل 7 دن سے صحابہ کرام کا ذکر کر کے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں، یہ شیعوں کی محفل نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی محفل ہے، اور اہل سنت والجماعت والوں کے پاس ابو بکر بھی ان کے ہیں، عثمان بھی ان کے ہیں، حیدر قرار بھی ان کے ہیں، حسنین بھی ان کے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ فاطمہ کا ذکر تم مجھ سے پوچھتے ہو، فاطمہ کا ہم ذکر کریں؟ فاطمہ کا بھی چھوڑیں، حضرت حضور شیخ الاسلام والمسلمین پیر و مرشد حضور مدنی میاں، آپ نے 30 پاروں کی تفسیر آسان اردو میں لکھ ڈالی۔ کچھ پارے، 1-2 پارے حضور محدث اعظم نے بھی لکھا، آپ نے اور اس میں مزید حاشیے چڑھائے۔ حضور شیخ الاسلام محدث اعظم کے بیٹے آسان اردو میں اس قرآن کی تفسیر لکھ ڈالی جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آسان اردو میں کیوں؟ تاکہ عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکے۔ اب توجہ چاہوں گا، یہ حضور شیخ الاسلام ہیں کون؟ فاطمہ کی اولاد، فاطمہ کی آل۔ ناگپور کی دھرتی پر جب حضور بابا تاج الدین علیہ الرحمہ نے مجذوبیت کا چولا پہنا، جب مجذوبیت کا چولا پہنا ایک شخص آیا حضور بابا تاج الدین کے قدموں کو دبانے لگا۔ حالانکہ مجذوب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بدن میں گرد و غبار ہوا کرتا ہے نا، کپڑے پھٹے پرانے ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کے عشق میں مستغرق ہوتے ہیں۔ بابا تاج الدین کے قدموں کو اس نے دبایا، کیا دبانا تھا؟ کئی دنوں تک اس کی ہتھیلی سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ اب بابا تاج الدین کس کی آل ہے؟ حضرت فاطمہ کی۔ اور آگے بڑھ چلو، بس مختصر انداز میں چند بزرگان دین کی باتیں بتلا دوں۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمت والرضوان صرف ایک اشارے سے ایک شخص حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قافلے میں ہے، دیکھا کہ ایک بڑی حسین و جمیل مورتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھ کر فریفتہ ہو گیا، کہنے لگا جب دیکھا حضور مخدوم اشرف جہانگیر نے کہ پیچھے میرا مرید ایک غائب ہے، سوال ہوا کہاں ہو؟ جواب ملا کہ فلاں جگہ پر بت خانے پر وہ بیٹھ کر کے فلاں مورتی کو دیکھ رہا ہے۔ جب مخدوم اشرف پیچھے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ محض حیرت دیکھتا ہے۔ مخدوم اشرف نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں اس مورتی کی بناوٹ کو دیکھتا ہوں۔ مخدوم نے پوچھا بتاؤ نکاح کرنا چاہتے ہو؟
پتا تھا کہ ولی کی زبان سے نکل گئی ہے جو بات وہ ہو کر رہنی ہے. کہا ہاں حضور نکاح کرنا چاہتا ہوں. مخدوم اشرف نے کہا کہ کچھ کہو کہ مخدوم نے تمہیں بلایا ہے. انگلی پکڑ کر کے وہ مورتی اس مرد کے ساتھ چھم چھم چلنے لگی. مخدوم اشرف نے نکاح بھی پڑھایا, اولادیں بھی ہوئی. تو یہ مخدوم اشرف کس کی آل ہے؟ حضرت فاطمہ کی. حضور غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان ہندوستان کی دھرتی پر آئے, 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کلمہ پڑھایا, اشارے سے پتھروں کو روک دیا, نہ جانے کتنی کرامتیں صادر ہوئی. ولایت کا چوغا اس طریقے سے پہنا کہ ایک انا ساغر کو اپنے کاسے پر جما لیا, اکٹھا کر لیا. اور آگے پڑھ چلو, یہ کس کی اولاد ہے؟ حضور حضرت فاطمہ الزہرا کی. اور آگے بڑھ چلو, حضرت حضور غوث اعظم عظیم البرکت, حضور غوث اعظم پیر پیرا میر میرا. یہ غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کو یہ بتلا دیا گیا کہ قیامت تک کے جتنے بھی آپ کے مرید ہوں گے تمام کا تمام ذکر اس رجسٹر میں موجود ہے, تمام کا تمام کا نام اس رجسٹر میں موجود ہے. غوث اعظم ارادہ کر لیں, اشارہ کر دیں, حکم دے دیں تو قم باذن اللہ کی ضرب سے مردوں کو زندہ کر دیں. اب یہ مختصر مثال, الغرض یہ تمام اولیاء کرام کی ذات کس کی اولاد ہیں, کس کی آل ہیں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو, یہ فاطمہ الزہرا کے لال ہیں, یہ فاطمہ الزہرا کے لال ہے. میاں جب فاطمہ الزہرا کی پاک اولاد کا طاقت کے عالم یہ ہے, عظمت کا عالم یہ ہے, رفت کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دیں تو مردہ بولنے لگے, اگر اشارہ کر دیں تو مورتیاں کلمہ پڑھنے لگے, اگر اشارہ کر دیں تو لوگ جو ہے مسلمان ہو جائے. تو اے فاطمہ تیری عظمت کو سلام, اے فاطمہ تیری رفت کو سلام, اے فاطمہ تیری شان و شوکت کو سلام. جب تیری اولاد کا یہ کمال ہے تو یقیناً تیرا کمال بے مثال ہوگا, یقیناً تیرے لیے تو یقیناً جنت سے بھی جوڑا لایا گیا ہوگا. اے فاطمہ یقیناً تیرے لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے اب خود کرسی چھوڑ دیا ہوگا, یقیناً حضور اکرم علیہ السلام نے تیرا بوسہ لیا ہوگا. یقیناً اے فاطمہ جب تیری اولاد کا یہ کمال ہے تو یقیناً اتنی طاہرہ ہوگی کہ وہ خون یقیناً نہ آیا ہوا ہوگا جس سے ناپاکی کا صدور ہو. اس لیے اے فاطمہ تو عظیم ہے, عظیم تھی, مصطفیٰ کی اولاد ہے, مصطفیٰ کی لال خاص لال ہے. تم فاطمہ کا ذکر پوچھتے ہو, فاطمہ تو بے مثال ہے. اگر کوئی ان کو آئیڈیل بنا لے تو وقت کی ولیہ بن جائے, کوئی انہیں اپنا رہے. اب فاطمہ چھوڑیں, فاطمہ کی کملی کا عالم دیکھیں, چادر کا عالم. حضرت فاطمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو سلیم میں سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا. یہ وہ شخص تھا جو معاذ اللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا, مگر جب حضور کے کردار کو دیکھا, حضور کے قریب گیا, حضور کے کردار اخلاق کو دیکھا تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا. یہ تیرا دین جن کی آنکھ کو ایک پل نہیں بھاتا, وہ دشمن بھی تیرے کردار کی تعریف کرتے ہیں. جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ان کی کون مدد کرے گا. مدد اس انداز میں کہ حضور نے اشارہ کیا ابن عبادہ کو, تو ابن عبادہ نے اپنی اونٹنی وہ بنو سلیم کے شخص کو دے دیا. حضرت علی نے اپنا امامہ دے دیا. اس کے بعد مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو اس شخص کے لیے کھانے کا انتظام کرے. اتنا سننا تھا. حضرت سلمان فارسی وہاں سے اٹھ کر کے محلے میں جاتے ہیں, کہیں سے کوئی جواب نہ ملا, حضرت فاطمہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. فاطمہ گھر پر ہے, فاطمہ کو پورا ماجرا بتاتے ہیں. اے فاطمہ آج تمہارے والد محترم نے اعلان کیا ہے کہ اس شخص کی کون مدد کرے گا, اس شخص کو کون کھانے کا انتظام اس کے لیے کرے گا. فاطمہ کہتی ہیں اے سلمان
آپ مجھ سے مدد مانگتے ہو، حالانکہ میرے گھر میں خود 3 دن سے فاقہ ہے، چولہا نہیں جلا ہے، مگر تم آ گئے ہو۔ میں اس نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں اس نبی کی بیٹی ہوں جو سراپا سخی ہے، لہٰذا تم ایسا کرو، میرے پاس ایک چادر ہے، اس چادر کو شمعون یہودی کے پاس لے کر کے جاؤ، وہاں گروی رکھ دینا، اس سے جو روپیہ ملے، اس سے جو دینار درہم ملے، اسے غلہ خرید کر کے اس شخص کو دے دینا۔ اب حضرت سلمان جاتے ہیں، اس چادر کو لے کر کے جاتے ہیں، شمعون یہودی کے پاس جاتے ہیں، شمعون یہودی سے کہتے ہیں فاطمہ نے یہ چادر دیا ہے اور کہا ہے کہ شمعون یہودی سے کہنا کہ یہ فاطمہ کی چادر ہے، اسے تم گروی رکھ لو، اور گروی رکھ کر کے جو روپیہ ملے، جو رقم ملے، اس بنو سلیم کے شخص کو جو ہے تم صدقہ کر دینا، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ جب یہودی نے اس چادر کو دیکھا، چادر کو دیکھ کر کے مسکرایا اور کہا اے سلمان سنو، ارے تم اس نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آئے ہو جس نبی کا ذکر توریت میں ہے، جس نبی کا ذکر ہماری کتاب میں ہے، جس نبی کا ذکر مصحف موسیٰ میں ہے۔ سنو سنو، جب اس یہودی نے مصطفیٰ علیہ السلام کی بیٹی کی چادر کو خوشبو لیا تو خوشبو اس کے ذہن میں اس طریقے سے گردش کر گئی کہ ذہن بھی بدل گیا، دل بھی بدل گیا، دل اس طریقے سے بدلا، اے سلمان فاطمہ سے کہہ دینا میں نے چادر کو دیکھا ہے، میرا دل بدل گیا ہے، میں نے تیرے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تیرے دین کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور پھر کیا یوں، سلمان فارسی کو اس نے جو بھی دیا اور چادر بھی واپس کر دی۔ اب توجہ چاہوں گا، جب فاطمہ کی چادر کا یہ کمال ہے کہ لوگ دیکھ لیں تو ایمان لے آئے، یقیناً مصطفیٰ کی بیٹی کا جمال کا کیا عالم ہوگا، مصطفیٰ کی بیٹی کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ فاطمہ کا ذکر پوچھتے ہو، فاطمہ کا ذکر تو چلتے پھرتے کریں تو بھی جو ہے ایک دستاویز تیار ہو جائے، سمندر کے قطروں کے مانند سیاہی ختم ہو جائے، مگر فاطمہ کا ذکر ختم نہ ہو۔ اچھا یہ مقام کیوں ہے؟ یہ مقام اس لیے ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے کوئی سیاسی آدمی کرسی چھوڑ دے تو ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جایا کرتا ہے۔ جب فاطمہ آتی تھی تو مصطفیٰ اپنی کرسی سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں، کوئی آئے تو ہم گلے ملتے ہیں، ہم ہاتھ چومتے ہیں، جب فاطمہ آتی تھی تو مصطفیٰ ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ اب سنیں، اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے یہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ اب دیکھیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ مادر شکم سے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ولادت بسعادت کیا ہوئی کہ جیسے ہی نبی کا جسم فاطمہ کے شکم سے نکلا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے جھنڈے دکھائے گئے شام کے محلات میں، خانہ کعبہ میں مجھے جھنڈے دکھائے گئے، مشرق و مغرب میں مجھے جھنڈے دکھائے گئے۔ اب توجہ چاہوں گا، جب حضرت فاطمہ کے جسم سے حضور اکرم علیہ السلام کی ولادت ہو جائے تو حضرت آمنہ کے جسم سے حضور اکرم علیہ السلام کے جسم کا نکلنا ہو جائے، شکم سے میرے نبی کی ولادت ہو جائے تو فاطمہ آمنہ کی بینائی اس طریقے سے بڑھ جایا کرتی ہے کہ وہ شام کے محلات کو دیکھ لیا کرتی ہیں، مشرق و مغرب میں جو ہے جھنڈوں کو گڑا دیکھ لیا کرتی ہیں۔ اب سوچیں، جس کو مصطفیٰ اپنا جگر کا ٹکڑا کہہ دیں، یقیناً وہ کیا کیا نہیں دیکھ سکتا، یقیناً وہ تو مشرق بھی دیکھ سکتا ہے، یقیناً وہ تو مغرب بھی دیکھ سکتا ہے، یقیناً وہ دنیا کے ذرے ذروں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ ٹکڑا کوئی اور نہیں، فاطمہ کی ذات ہے، فاطمہ کی ذات ہے۔ اور آگے بڑھ چلو، حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ فاطمہ
تو میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ اب پوری دنیا کے علماء کرام میں جو علماء اہل سنت ہے ان کا اتفاق ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زمینیں ہیں ان تمام زمینوں میں سب سے افضل وہ حصہ ہے جو میرے مصطفیٰ کا ہے، سب سے افضل وہ حصہ ہے جس حصے پر میرے مصطفیٰ تشریف رکھتے ہیں، یعنی مدینۃ المنورہ کا وہ حصہ، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مصطفیٰ وہاں لیتے ہوئے ہیں۔ اب سوچا اب ایک زمین کو اس طریقے سے فضیلت مل جاتی ہے مصطفیٰ کے لیٹ جانے کی وجہ سے کہ وہ دنیا کی تمام زمینوں سے افضل ہو جایا کرتی ہے۔ اے فاطمہ تیری عظمت کو سلام، تجھے تو مصطفیٰ نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا کہا ہے، تجھے کیا فضیلت ہوگی، مصطفیٰ نے تجھے تو اپنا جسم کا ٹکڑا کہا ہے۔ یہ مقام کیوں ہے؟ یہ مقام اس لیے ہے کہ حضرت فاطمہ نے 30 سالہ زندگی گزاری۔ آپ حضرت فاطمہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ یا تو میرے نبی کی اعلان نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئی، یا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب 41 سال کے ہو گئے تب پیدا ہوئی۔ 3 ہجری 3 رمضان کو 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ میرے نبی کے وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا وصال ہوا۔ اس مختصر زندگی میں آپ نے کبھی جو ہے چادر اپنے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹایا۔ اس مختصر سی زندگی میں اب آپ نے کبھی غیر محرم کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ پاکیزگی کا یہ عالم ہے، پردہ کا عالم یہ ہے کہ حدیث شریف ہے کہ کل میدان حشر میں جب فاطمہ گزریں گی تو حکم ہوگا اے لوگو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے۔ پاکیزگی کا یہ عالم ہے، پردہ کا عالم یہ ہے، پردے کا عالم یہ ہے کہ اے میرے حضرت فاطمہ یہ اعلان کرتی ہیں، وصیت کرتی ہیں، اے وصیت کرتی ہیں، اے بنت عامش میں وصیت کرتی ہوں کہ جب میرا انتقال ہو، جب میرا جنازہ ہو جائے اور مجھے لیٹایا جائے تو رات کی تاریکی میں لیٹایا جائے تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ صرف ڈولا ہوتا تھا، آس پاس کوئی چادر نہ ہوا کرتی تھی۔ آپ نے وصیت کیا تھا کہ جب میں لیٹوں، جب میرا جنازہ لے جایا جائے تو میرے اوپر باقاعدہ جو ہے چادر ڈالا جائے تاکہ میرے چادر کے نیچے جسم سے ٹچ ہوئے، جسم سے لگے ہوئے چادر کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ یہ فاطمہ وصیت کرتی ہیں۔ پتہ یہ چلا، اب دیکھیں فاطمہ کے بارے میں خود میرے نبی نے فرمایا نا، جب میرے نبی آخری حالت میں تھے، مرض کے عالم میں تھے، گئے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کے سرگوشی کی، کچھ بات چیتیں کی، آپس میں بات چیت کی۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر کچھ دیر بعد مسکرانے لگی۔ عائشہ سوال کرتی ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا تم روئی کیوں اور تم نے پھر ہنسا بھی کیوں؟ کہا حضور نے مجھے بتایا ہے کہ ان قریب ان کی موت ہے، ان قریب وہ دنیا سے گزر جانے والے ہیں، اس لیے میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ پھر تم نے ہنسا کیوں؟ کہا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں اے فاطمہ تم ان کی جنت میں سردار ہو، تم ان کی جنت میں سردار ہو۔ اب سنیں کہ فاطمہ کے ہاتھ میں ہے جنت، اور فاطمہ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ مصطفیٰ کی شریعت کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں، انہوں نے ہمیشہ اس کی پیروی کی ہے، قرآن کی پیروی کی ہے، احادیث کی پیروی کی ہے، مصطفیٰ کے احکام کی پیروی کی ہے۔ اپنی کنیزوں کو یہ بتا دیا اے میری کنیزوں جنت میرے ہاتھ میں ہے، اگر تم بھی مصطفیٰ کی فرما برداری کرو گی تو تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، اگر تم بھی مصطفیٰ کے دین کو فالو کرو گی تو تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، ورنہ اگر تم غیر محرموں سے اپنے تعلقات رکھو گی تو یقین جانو جنت تمہاری نہیں ہے، جنت میری ہے، اس کی سردار میں ہوں۔ تم نے میرے قول پر قول کام نہیں کیا، تم نے میرے اعمال پر کام نہ کیا، اور آج دیکھیں ہو ہی ایسے رہا ایسے ہی عورتوں کے بارے میں۔ تو پھر میرے نبی نے یہ بھی کہا ہے جو فاطمہ کو فالو نہ کرے، جو کٹرینہ کیف کو فالو کرے، جو کرینہ کپور کو فالو کرے، جو ایشوریا کو فالو کرے، جو اداکاراؤں کو فالو کرے، میرے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجل من النساء، میرے گزر جانے کے بعد دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے
جو فتنے والی ہو سوائے عورت کے. عورت فتنے والی ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ عورت کیسے فتنے والی ہو سکتی ہے, جبکہ عورت کے بارے میں تو خود میرے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا تمام کے تمام سرمایہ ہے اور بہترین سرمایہ نیک صالحہ عورت ہے. پھر یہ بھی فرمایا میرے نبی نے اگر کسی نے دو بچیوں کی پرورش کر کے اچھی جگہ نکاح کیا تو رب ذوالجلال کل وہ میدان حشر میں جنت میں میرے نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں رہا کرتی ہیں. میرے نبی نے بیٹیوں کو عورتوں کو رحمت بھی کہا ہے. تو بتائیں کیسے فتنہ ہو سکتی ہیں, یہ سوال ہو سکتا ہے کیسے فتنہ ہو سکتی ہیں. تو میاں ہاں فتنہ ہو سکتی ہیں. یہ حدیث ان کے لیے ہے. یہ عورتیں فتنہ ہے جو غیروں کو دکھانے کے لیے سجا کرتی ہیں. یہ عورتیں فتنہ ہے ان کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کی غیبتیں کرتی پھرتی ہیں. یہ عورتیں فتنہ وہ ہیں جو چغلیاں کیا کرتی ہیں. یہ عورتیں وہ فتنہ ہے جو ٹک ٹاک کے آگے ڈانس کیا کرتی ہیں. یہ عورتیں وہ فتنہ ہے جو ناچ گانوں میں مشتمل رہتی ہیں. یہ عورتیں وہ فتنہ ہے جو بے پردہ گھوما کرتی ہیں. یہ عورتیں وہ فتنہ ہے جو بے پردہ ٹہلا کرتی ہیں, غیروں کو دکھانے کے لیے سجا سبرا کرتی ہیں. مگر جو فاطمہ کی کنیزیں ہیں, جو فاطمہ کی چاہنے والی ہیں, جو فاطمہ کے حکام پر بارے میں یقیناً وہ تو ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کا غرور ہے. وہ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کے لیے بہترین سرمایہ ہے. وہ ایسی عورتیں ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین پرورش کا نمونہ ہے, بہترین یونیورسٹی ہے. یہاں تک کہ وہ ایسی عورتیں ہیں کہ اپنے والد کے لیے رحمت ہے. ارے کہنے والے نے تو ایسی عورتوں کے لیے یہ تک کہہ دیا کہ زمانے بھر میں ہے گھر کی شان بیٹی سے مہکتا رہتا ہے, دل کا جان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو, میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. دیکھتے ہیں نا ہم کتنی ہمارے گھر کی ایسی بچیاں جو رات بھر موبائلوں میں مصروف ہے, ہم بول نہیں سکتے کتنے. اور صرف ایسا ہی نہیں, بچوں کا بھی وہی حال ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اگر کوئی حضرت فاطمہ کو دیکھ لو نا, وہ کام بھی کرتی تھی, اس طریقے سے کام کیا کرتی تھی کہ ہاتھ میں چھالے آ جایا کرتے تھے, چکتی بھی چلایا کرتی تھی, خود مشکیزہ سے پانی بھی لایا کرتی تھی, جھاڑو بھی لگایا کرتی تھی, کپڑے بھی دھویا کرتی تھی, اور پھر اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی. اسی لیے تو حسنین کریمین جیسے شہیدوں نے ان کی کوکھ سے جنم لیا ہے. آج کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, بچے ہم پرورش کرتے ہیں بچوں کی, اولاد والے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ٹھیک ہے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ذرا تھوڑا پہلے جاؤ, جب شادی نہ ہوئی تھی کیا تب تم پارسا تھی؟ تو جواب ملے گا نہیں. ٹھیک ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں, کیا اب پارسا ہو؟ کیا اب تقوی کا دامن تھامی ہو؟ جواب ملے گا نہیں. تو پھر کیسے فاطمہ کی جنت کے حقدار کی امید رکھتے ہیں؟ امید رکھنی چاہیے, لیکن خوف بھی تو پیدا ہو نا, ڈر بھی تو پیدا ہو. کتنی اسی وجہ سے آپ دیکھیں سب سے زیادہ آج پوری دنیا میں, پورے ہندوستان میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, ہماری بچیاں یونیورسٹی میں غیروں کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہیں. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلق غیروں سے رکھنے والیوں سنو, مذہب اسلام میں لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تمہیں وہ گوبر مبارک, ہمیں مجھ کو انبر مبارک, کسی کو جنت مبارک, کسی کو جہنم مبارک. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ تو اچھی پرورش کرتے ہیں الحمدللہ, مگر ہوتا یہ ہے کہ صحبت, کبھی موبائلوں کی صحبت. دیکھیں موبائل کا فائدہ, اچھی چیز ہے موبائل, اس کے سائڈ چاہتے تو کتنے بڑے بڑے سائنس پیدا ہوئے ہیں, مگر کب کا وہ موبائل کی ایجاد کر سکتے تھے, ٹی ویوں کی ایجاد کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں کیا, اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہے. جب تک کہ حکمہ یہ فرماتے ہیں کہ بچہ 22 سال کا جب تک کہ نہ ہو جائے, مکمل اسے اس کے عقل پر عبور نہ آ جائے, اعتماد نہ ہو جائے, تب تک کہ اسے موبائل نہ دیا جائے.
کیوں؟ اس لیے کہ جو ذہن ہوتا ہے نا، دماغ، وہ دو چیزوں کا حامل ہوتا ہے، اچھائی کی طرف بھی وہ مائل ہوتا ہے، برائی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ اگر مکمل عبور نہیں ہے، اچھی چیزیں دیکھ رہا ہے، یوٹیوب سے گیا، تقریر نکالا، لیکن نیچے اچانک سے گانا آ گیا، ذہن ڈائیورٹ ہو گیا، اب اس کا اثر ذہن میں گیا، ذہن سے دل پہ پڑا، اب ہوا یہ کہ پورا اس کا کردار جو ہے بگڑ گیا، اکیلا تنہائی کو وہ پسند کرنے لگا، لوگوں سے تعلق نہ رکھنا پسند کرنے لگا۔ یہ بڑا اثر۔ کیوں نہ اگر ایسا ہو کہ ہم یہ مشورہ دیں اپنے بچوں سے، اے میرے گھر کے بیٹوں بیٹیوں، تم آج موبائلوں میں مصروف ہو، ٹی ویوں میں مصروف ہو، کیوں نہ تم صرف انہی باتوں کو، علم دین سیکھنے میں انہی وقتوں کو خرچ کرتے، انہی وقتوں کو قرآن کی تلاوت کرنے میں خرچ کرتے، تو تمہاری اس ادا میں میرے گھر میں برکتیں بھی ہوتی، رحمتیں بھی نازل ہوتی، رب بھی مجھ سے خوش ہوتا، تم بھی رب سے خوش ہوتے، یہ ہونا تھا۔ ارے نہیں، بات یہ ہے کہ حضرات وقت نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، ماحول بڑا خراب ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں موبائل کی ضرورت پڑتی۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، قاضی شہاب الدین، ہم تو الحمدللہ علماء کے درمیان رہ رہے ہیں، ہم تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے درمیان رہ رہے ہیں۔ قاضی شہاب الدین ہے، قاضی شہاب الدین علیہ الرحمت والرضوان قاضی ہیں، وہ دورے کے لیے نکلتے ہیں، سپاہیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئے تو ایک حویلی دیکھا، مجموع السلوک میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے، لکھا ہوا ہے، حویلی دیکھا، اس حویلی میں باقاعدہ صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ رنڈیوں کا اڈا ہے، یہ طوائفوں کا اڈا ہے، آپ اپنے جنسی تعلقات پورا کر کے یہاں خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، قائم کر کے خواہشات کو تعلق کر سکتے ہیں۔ اسی محل سے ایک رونے کی آواز آتی ہے، چیخنے کی آواز آتی ہے، چلانے کی آواز آتی ہے۔ قاضی شہاب الدین نے ارادہ کیا کیوں نہ اندر جایا جائے، مگر قاضی شہاب الدین چونکہ شریف النفس تھے کہ لوگ کہیں الزام نہ لگانے لگیں، اے قاضی تو طوائفوں کی حویلی پر کیا کرنے گیا تھا؟ آپ نہیں گئے، مگر چیخنے کی آواز بڑھ گئی، چلانے کی آواز بڑھ گئی، بلند ہو گئی، دل نہیں مانا، گئے، جا کر کے جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک کونے پر ایک عورت بیٹھی، ایک کونے پر ایک روم ہے، اس روم کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ عورت چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، رو رہی ہے۔ رونے کا سبب پوچھا، اے عورت تو روتی کیوں ہے؟ کہا کہ میں ڈرتی ہوں کہ لوگ مجھے طوائف کہتے ہیں، اس بنا پر رب جلال مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر لے، عذاب میں مبتلا نہ کر لے۔ کہا کہ تو یہاں اس جگہ پر موجود ہے تو کیا تو یہ کام نہیں کرتی؟ توبہ کس بات کی کر رہی ہے، ڈر کس بات کی رہی ہے؟ کہا کہ ہاں میں یہ کام نہیں کرتی ہوں، بس میں جو ہے ڈر اس لیے رہی ہوں کہ لوگ مجھے طوائف کہتے ہیں، اس بنا پر رب مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ کہا پھر تو یہاں کر کیا رہی ہے؟ کہا کہ میں ایک غلام ہوں، میں ایک لونڈی ہوں، میرے آقا نے مجھے خرید کر کے مجھے یہاں فروخت کر دیا ہے، بیچ دیا ہے، اور میرا آقا جو ہے روز مجھ سے 4 درہم لیا کرتا ہے، 4 درہم میں اسے دے دیا کرتی ہوں۔ وہ قاضی شہاب الدین سوال کرتے ہیں، اے عورت آخر بات کیا ہے؟ جب تو یہ کام کرتی نہیں تو تیرے پاس دینار آتے کہاں سے ہیں، تیرے پاس درہم آتے کہاں سے ہیں؟ جواب ملا، اے قاضی صاحب سنو سنو سنو، بات ایسی ہے، یہ طوائف خانہ ہے ضرور، مگر اس طوائف خانے میں کہ ایک کونے پر بیٹھ کر کے میں رب کی تسبیح بیان کیا کرتی ہوں، رب کی اطاعت کیا کرتی ہوں، رب کی فرما برداری کیا کرتی ہوں، رب کی بندگی کیا کرتی ہوں، تمام اوراد وظائف اپنے وقت پر کرتی ہوں، نماز پنجگانہ ادا کرتی ہوں، اور جب میرے آقا کا دینار لینے کا وقت آ جایا کرتا ہے تو میں مصلی پہ چھاتی ہوں، 2 رکعت نماز شکرانہ کے طور پر ادا کرتی ہوں۔ جب نماز شکرانہ کے طور پر ادا کرتی ہوں تو جب میں مصلی اٹھاتی ہوں تو 4 درہم روز مجھے جایا کرتے ہیں، اپنے آقا کو دے دیا کرتی ہوں، اپنے آقا کو دے دیا کرتی ہوں۔ اب بتائیں اگر وہ ایک عورت جو طوائفوں کے بیچ میں رہ رہی ہے تو وہ ولیہ بنتی نظر آ رہی ہے، ہماری بچیاں تو علماء کے بیچ میں رہ رہی ہیں، ہماری بچیاں تو گھر والوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، یقیناً وہ بھی بن سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ فاطمہ کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، شرط یہ ہے کہ فاطمہ کو اپنا سردار بنانا پڑے گا، فاطمہ کو اپنا رہنما بنانا پڑے گا، وگرنہ
होना तो होगा यही कि गैर आपके सरदार रहेंगे, गैर आइडियल रहेंगे, गैर रहनुमा रहेंगे, तो हमें और आपका मामला ये होगा कि गैरों के साथ आए दिन ताल्लुकात की खबरें आ रही हैं। अल्लाह अल्लाह, ये वो बच्चियां हैं जिनके बारे में खुद मेरे नबी ने फरमाया है कि ये रहमतें हैं, जिनके बारे में खुद मेरे नबी ने फरमाया है अगर ये माँ है तो इनके कदमों के नीचे जन्नत है। मकाम तुम्हें इतना आलीशान मजहब इस्लाम ने दिया है, मगर तुम बातें गैरों से करती हो। तुम्हें मकाम इतना आलीशान रब्बे जुल जलाल ने दिया है, मगर तुम ताल्लुकात गैरों से कायम करके, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई यूपी जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है। याद रखें हजरात, अगर ये ताल्लुकात कोई कायम करे तो यकीन जाने वो उन्हें जो है रब्बे जुल जलाल की जानिब से ये सजा देना था। ये सजा इसलिए देना था इस कगार में बिल्कुल न रहें कि रब्बे जुल हम भाग गए हैं या हम गैरों से ताल्लुक रख रहे हैं, ये बेपर्दा घूम रहे हैं, या हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, फातिमा की सुन्नत अमल नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचे ना कि रब हमारा रब्बे जुल जलाल का अजाब नाजिल नहीं होगा। यकीनन रब्बे जुल जलाल का अजाब नाजिल होगा। इसलिए रब फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन, अल्लाह गाफिल नहीं है, ये हरगिज गुमान ना करो। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अपने रब की पकड़ से बहुत सख्त, अपने रब की पकड़ से डरो, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। रब फरमाता है तेरा रब्बे जुल जलाल खात में है, हमेशा देखने वाला है, और जब हमेशा देखने वाला है इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तुम्हारा रब घात में है। और घात से मुराद क्या है? घात से मुराद ये है कि एक बकरी होती है ना, बकरी चरती है, चरते वो अचानक से किसी के खेतों पर चली जाती है, किसी के खलियानों पर चली जाती है। चरवाहा देखता अचानक से जाता है और उसे पकड़ लेता है। बकरी फड़फड़ाती नजर आती है मगर छूट नहीं पाती। इसी तरीके से तेरे रब की पकड़ है, रब्बे जुल जलाल तुझे ढील दे रहा है। गैरों से ताल्लुक रखने वालों, रब तुम्हें ढील दे रहा है। शराब नोशी करने वालों, रब तुम्हें ढील दे रहा है। जुआ खेलने वालों, रब तुम्हें ढील दे रहा है। नाजायज ताल्लुकात रखने वालों, रब तुम्हें ढील दे रहा है। वालिदैन की नाफरमानी करने वालों, रब तुम्हें ढील दे रहा है। एक वक्त आएगा कि अचानक से मुसीबतें, परेशानियां, जब बीमारी बन के आएंगी, तमन्ना करते रहोगे ए अल्लाह मुझे जवान दे दे, मगर जवानी ना दी जाएगी। तमन्ना करते रहोगे ऐ परवरदिगार मैं फिर से इबादत करना चाहता हूँ, सेहत दे दे, मगर सेहत दी ना जाएगी। वो ऐसी पकड़ होगी रब की, ऐसी पकड़ होगी कि फड़फड़ाते रह जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। तो फातिमा को आइडियल बनाएं, हमारी बच्ची को ये जरूर तालीम दें कि हजरत फातिमा ने मुसीबत में किस तरीके से सब्र किया है। ये जरूर तालीम दें कि हजरत फातिमा ने, घर में खाना नहीं है, घर में फाका कशी है, मगर ऐसा नहीं है कि बेपर्दगी के साथ वो बिजनेस के लिए चली गई है। इजाजत रहती है, मसला है अगर ऐसा है कि गुजारा नहीं हो पा रहा है, गरीबी तंग दस्ती है, तो बापर्दा जायज जॉब बच्चियां कर सकती हैं, मगर नहीं। आपने कहा कि मैं सरदार जन्नत की हूं, और जन्नत की सदारत उसी वक्त मिलती है जब दुनिया में जो है मुसीबतों को अपनाना पड़ता है, सब्र के दामन को थामना पड़ता है, सब्र को इख्तियार करना पड़ता है। फिर आप देखें ना, मैं ये और अर्ज करूं कि हजरत फातिमा की अगर कोई आइडियल बन जाए तो लोगों को नमाजी बना दिया करती हैं। अगर फातिमा को अपना आइडियल बना दें तो लोगों को अपना रहनुमा नहीं, अपना नमाजी बना दिया करती हैं, वलिया बना दिया करती हैं। हाल ही में एक मुल्क का मैं नाम ले लूं, मुल्क का नाम ना लूं, बल्कि उस मुल्क की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एक खातून तालीम हासिल करती है, शादीशुदा है, खातून तालीम हासिल कर रही है, करते करते अचानक से एक शख्स देखता है। उस शख्स ने जब उस औरत को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया, ऐसा दीवाना हो गया कि अपना जो है प्रपोजल उसके सामने पेश कर दिया। प्रपोजल पेश करना था, औरत खामोश रही, घर गई, घर में अपने शौहर को पूरा माजरा बताया। शौहर भी पढ़ा लिखा था, उसने कहा कि ये बिल्कुल मत बताना कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि ये कहना कि ठीक है तू 40 दिन तक अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़, अपने मोहल्ले के इमाम के
پیچھے تو نماز پڑھ, جب نماز پڑھے گا اس کے بعد 41ویں دن آنا, میں تیری منظوری کو قبول کروں یا نہ کروں, میں سوچوں گی تیرے پرپوزل کو قبول کروں یا نہ کروں, میں سوچوں گی. وہ 40 دن تک اپنے محلے کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھا کہ 10 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, 30 دن ہو گئے, 35 دن ہو گئے,